هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز موقر اور محترم علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور یہ بڑی تعداد میں آپ حضرات کی تشریف آوری جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی اور یہاں کے بزرگوں سے آپ کے تعلق، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت اور دین سے آپ کا لگاؤ، ایک تعلق اور آپ کا ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک حوصلہ، ایک تڑپ ہے جو آپ اس بڑی تعداد میں یہاں نظر آ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اجلاس جلد ختم ہوگا، وقت بہت مختصر ہے، اس لیے صرف چند منٹ میں میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ رحمانی اور فکر عمارت شرعیہ کے موضوع پر چند منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض کروں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ جو اس ملک کا اور ملت کا بڑا عظیم ورثہ ہے اور جس عمارت شرعیہ پر ہمیں اور آپ کو فخر ہے اور ملک کے اکابر اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو ناز ہے کہ سرزمین بہار پر عمارت شرعیہ اور بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے لوگ ایک امیر شریعت کی ماتحتی، ان کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس پر ناز اور فخر۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس عمارت شرعیہ کا خانقاہ رحمانی سے کیا تعلق رہا ہے تو شاید آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ عمارت شرعیہ کا قیام جن حالات میں ہوا، یہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کا، ختم ہونے کا زمانہ، اس کا چراغ ٹمٹما رہا، اس کی لو مدھم پڑ رہی، وہ بجھ جانے، دم توڑ دینے، ختم ہو جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا نشان، اس کا وجود خطرے میں پڑا ہوا۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ اور تسلط ہے، ان کے ظلم اور ان کی بربریت کا ننگا ناچ ہے، لوگ حیران و شزدر اور تردد اور تذبذب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت کا تحفظ مسئلہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں کی جان، اس کی مال کا تحفظ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ کیسے ہوگا۔ گویا کہ ہندوستان کے مسلمان بھی عالم اسلام کے مسلمانوں کی طرح
ایک بے چینی میں، ایک بے قراری میں، ایک اضطراب میں، اور ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ نہ اگلتے بنتا نہ نگلتے بنتا، یعنی کوئی لائے عمل نہیں، کوئی نمونہ نہیں، جائیں تو کدھر، چلیں تو کیسے، ایک ایسا سما جیسا سما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہو رہا تھا۔ اس تاریک اور گھٹاٹوٹ اندھیرے میں، اس مایوسی اور ناامیدی میں ایک امید کی کرن جو ہمارے شریعہ کی شکل میں ملت کو ملا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد، قطب اعظم حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے مل کر اس کی داغ بین ڈالی، اور اس طرح کہ جب امیر شریعت کا مسئلہ آیا کہ امارت کے امیر اول کون ہوئے، مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد اپنی عقیدتوں اور وہ محبت جو ان کے دلوں میں تھی، ان کی نگاہ قطب اعظم حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ وہ خانقاہ رحمانی تشریف لاتے اور پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت منگیری اس پیشکش کو قبول نہیں کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ امت کی وحدت رہے، یہ شیرازہ منتشر نہ ہو، وہ اجتماعیت کا پیغام دینا چاہتے تھے، وہ ملت کو مجتمع کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے مریدین اور میرے خدام، میرے عقیدت مندان، میرے منسلکین، میرے چاہنے والے، یہ تو میرے ساتھ میری آواز پر آ جائیں گے، مگر کیا ہوگا؟ بہار اور بہار کے باہر لوگوں کا، جو لوگ دوسرے لوگوں کی عقیدت میں خانقاہ مجیبیہ کا دبدبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک غلغلہ تھا اس زمانے میں، اس کی شان شوکت کی، سطوت کی، پیشکش تھی کہ خانقاہ مجیبیہ کے امیر شریعت، خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین شاہ بدر الدین صاحب کو امیر شریعت بنایا ہے۔ انہوں نے بھی آپ کی عظمت کے پیش نظر انکار کیا کہ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے سب سے موزوں ہے، لیکن دیکھیے ان بزرگوں کا اخلاص، ان کی بے نفسی، ان کا تواضع اور ایسی انکساری ایک دوسرے کے لیے، لیکن حضرت منگیری کا اصرار غالب آ گیا اور حضرت شاہ بدر الدین پہلے امیر شریعت بنے، جسے حضرت امیر شریعت حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیشکش کی بنیاد پر بنا۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کا پہلا خطبہ امارت شریعہ کے قیام کے اجلاس میں جو آج تک مطبوعہ شکل میں آپ کے درمیان بھی موجود ہے، وہ حضرت امت کی شکل میں، آپ اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، یہ پہلا تاریخی خطبہ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک نظام چلتا رہا۔ پھر آپ کے ساتھ ذات گرامی قدر امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ رحمانیہ سپول دربھنگہ میں 1957 کے اجلاس میں جب آپ امیر شریعت رابع کی حیثیت سے منتخب ہوتے ہیں، اور مارچ میں آپ جب پہلا حکم نامہ جاری فرماتے ہیں مارچ 1957 عیسوی میں، وہیں سے آپ کی وہ فکر عمارت، وہ فکر سجاد، جو فکر لے کر مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد نے عمارت قائم کیا تھا، حضرت امیر شریعت رابع نے اس کو بڑی وسعت بخشی۔ پہلا حکم یہ تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کارکنان عمارت شریعہ اس عظمت، اس وحدت اور اس انداز سے آگے بڑھیں اور عمارت شریعہ کو آگے بڑھائیں کہ یہاں کے سارے ادارے، یہاں کے سارے اشخاص، یہاں کے سارے افراد اس احساس کے ساتھ عمارت شریعہ سے جڑیں کہ ہماری انفرادی حفاظت، ہماری اجتماعی حفاظت، یعنی ہمارے تحفظ کا مکمل سامان، چاہے ہمارا انفرادی ہو، ہمارا ذاتی حفاظت کا معاملہ ہو یا ہمارے اجتماعی مسائل ہو، ہمارے شریعی سے حل ہونے والے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ تمام مسالک کے، تمام مشارف کے اور تمام افکار کے اور ہر طرح کے لوگ اس میں اس قوت کے ساتھ جڑے کہ نظام آگے بڑھا اور بڑی قوت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ اسے دیکھا
اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ آپ حضرات کی نگاہیں جن عظیم شخصیت کے منتظر کی حضرت امیر شریعت مفکر ملت دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں. حضرت کے خطاب اور پرمغز خطاب اور دعا پر ہی اجلاس کا اختتام ہوگا. تو میں یاد کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا امیر شریعت رابع محمد اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسالک اور مشارق کے لوگوں کو امارت شریعہ میں ایک پلیٹ فارم پر لایا. 1957 کے اس خطاب اور تقریر کو سنیے اور کارکنان امارت شریعہ کو جو تحریر آپ نے لکھی ہے آج بھی کتاب الاحکام پر وہ تحریر درج. آپ نے بعد میں چل کر اس نظام کو آگے بڑھایا. آپ نے دیکھا کہ آپ کی سرپرستی میں فقہ اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا. آپ کی سرپرستی میں دارالعلوم الاسلامیہ کا نظام جس کی فکر دی تھی آج اس کا نظام افتاء اور قضاء کا نظام تنظیم کا نظام بیت المال کا اس سارے نظام کو ایک سمت دیا ایک رخ دیا اور پورے بہار جھارکھنڈ اڑیسہ کے لوگ جس قوت اور عظمت کے ساتھ اس سے جڑے ہیں آپ حضرات سب جو پرانے لوگ ہیں سب بخوبی واقعی اور اچھی طرح جانتے ہیں. آپ نے آ کر صرف بہار اڑیسہ جھارکھنڈ نہیں آپ کو 1942 میں خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین ہو چکے تھے. 1957 میں آپ امیر شریعت منتخب ہوئے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 1973 میں آپ نے جب دیکھا کہ تحفظ شریعت کے تحفظ کا مسئلہ بن گیا, کبھی ایک آواز تو کبھی دوسری آواز, آپ نے باضابطہ اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ قائم کیا اور جس کے لیے تحفظ شریعت کے تحفظ کے لیے آپ نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا جسے آپ حضرات سب بخوبی واقف ہیں. گویا آپ نے ہر پلیٹ فارم سے جس انداز پر کام کیا تاریخ شاہد ہے اور تاریخ کے صفحات گواہ ہیں. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی جرأت مندانہ قیادت نے ان کی بے باکی نے اس پورے ملک کو ایک رخ دیا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا. مختلف حالات آئے, فسادات ہوئے, اختلافات ہوئے, لیکن آپ نے امت کو حوصلہ دیا. جہاں فساد ہوا آپ وہاں پوری قوت کے ساتھ پہنچ گئے. آپ نے اچھی طرح سے دیکھا. میں ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ وقت مختصر ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دیا کہ انہوں نے اس ملک کو ایک سمت ایک رخ دیا اور اس ملک کے مسلمانوں کو جو قوت و حوصلہ دیا آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امیر شریعت سابق کی حیثیت سے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نظر اللہ مرتضی جب تشریف لائے آپ نے کبھی حال میں دیکھا چند سال امیر شریعت کی حیثیت سے رہے, لیکن ایک لمبے عرصے نائب امیر شریعت کی حیثیت سے آپ خدمت انجام دیتے رہے. لیکن اس چند سال میں امارت شریعہ کے تحفظ کو لے کر, امارت شریعہ کے استحکام کو لے کر, امارت شریعہ کے پھیلاؤ کو لے کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ 5 سال ہے, یہ 5 سال کا عرصہ ہے اور کاموں کا اتنا لمبا اور ایسا دائرہ الامان والحفیظ. آپ کو حیرت ہوگی. آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے والد گرامی اور اپنے خانوادے کے اس ورثے کو ایسا محفوظ کیا کہ جہاں بھی حق سمجھا بغیر کسی ڈر اور خوف کے, بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے آپ نے پوری جرأت کے ساتھ سچائی اسی جگہ پر رکھی. کپل سبل کے ساتھ جو واقعہ ہوا, جسٹس کاٹجو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, ظاہر ہے کوئی آسان بات نہیں. کوئی حق پرست ہی انسان اور کوئی مرد درویش ہی اور کوئی عالم ربانی ہی اس بات کو کر سکتا ہے جو انہوں نے کیا. کپل سبل سے یہ جملہ تک کہہ دیا تھا آپ نے, آپ تاریخ گواہ ہے. آپ رات میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اقلیتوں کے ڈنڈے آپ کے سروں پر نہیں پڑتے ہیں اور اقلیتوں کے روڑے اور اینٹیں آپ کے سروں پر نہیں پھینکے جاتے ہیں, اس لیے آپ حضرات اس انداز سے کر رہے ہیں. مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ میں جس انداز سے آپ نے ملت کی حفاظت اور ملت کے حقوق کی حصولیابی کے لیے وزیر اعلیٰ کے سامنے آپ نے جس جرأت مندانہ انداز میں امت کے مسائل کو رکھے ہیں, ظاہر ہے آپ اس سے بھی بالکل واقف ہیں. بہرحال میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانقاہ رحمانی
کا فکر عمارت سے اور عمارت شریعت کا خانقاہ سے جو تعلق ہے، آپ دیکھ رہے کہ کوئی زمانہ تسلسل سے آج تک خالی نہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے ہم سبوں کے لیے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے چلے جانے کے بعد اب پھر انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ، انہی کے صاحبزادے گرامی قدر مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو امیر شریعت سامن کی حیثیت سے ارباب حل وقت نے ان کا انتخاب کیا، اور آپ نے دیکھا کہ صرف 2 سال کا یہ عرصہ تقریباً ہوا۔ اس 2 سال کے عرصے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا UCC کا جو موضوع آیا، جس جرأت اور قوت کے ساتھ آپ نے آواز اٹھائی، مدارس کے تحفظ کے لیے جو کنونشن آپ نے پیش کیا، اور آپ نے مکاتب کے قیام کے لیے جیسی بے چینی کا اظہار کیا، اور اس کم مرحلے میں تھوڑے سے عرصے میں جتنے مکاتب کا قیام عمل میں آیا، تنظیموں کے کاموں کا پھیلاؤ، نقبہ کا انتخاب، اس کے اجلاس، دارالقضا کا پھیلاؤ، یہ سارے وہ اجزاء ہیں۔ سمجھ لیجیے عناوین صرف میں جملوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ پڑھیں گے، اور آپ کو پڑھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، معلوم آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کے سجادہ نشین اور آپ کے بزرگ اور آپ کے مرشد اور آپ کے روح رواں اور رہنما قائد و لیڈر نے، امام شریعت کے امیر شریعت نے جس انداز سے اس قافلے کو آگے بڑھایا اور بڑھا رہے ہیں، اور جس جرأت و قوت کے ساتھ خاندانی ورثے کو سنبھالتے ہوئے آپ روحانی، سیاسی، سماجی، اصلاحی ہر میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہم اور آپ سب کے لیے یہ قابل رشک بھی ہے، قابل فخر بھی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جامع رحمانی، خانقاہ رحمانی، عمارت شرعیہ، مسلم پرسنل لا بورڈ و تمام ادارے جہاں بھی حضرت دامت برکاتہم العالیہ کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پوری جرأت کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اس خانوادے کی کا معاملہ، وہ ایک دن کام نہیں کرتے، کرتے رہتے ہیں، اور کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ صرف نعرے بازی اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے قائل نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو جوش آج ہے وہ ہر دن اور دن کے ہر گھنٹے اور گھنٹے کے ہر منٹ میں باقی رہے، وہ درد، وہ اضطراب، وہ بے قراری جو امت کے لیے ہے وہ ہر لمحہ باقی رہے، کام ہوتا رہے، جہد مسلسل رہے، یہی خواہش، یہی تمنا، یہی قربانیاں آپ سے بھی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ خانقاہ رحمانی کو، جامع رحمانی کو، ہمارے شریعہ کو اور ملک کے ملت کے تمام مضبوط و مستحکم اداروں کو اللہ کامیاب فرمائے، کارگزار رکھے، اور اللہ اسے مضبوط و مستحکم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔